ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناظر محمود صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کچھ تاریخی واقعات کے پس منظر میں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کیوں رہے ہیں، حالانکہ پڑوسی ہیں دونوں؟ بھئی اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اب میں وہ تفصیل بتلاؤں گا تو پھر مجھے ماضی میں جانا پڑے گا کہ تعلقات کیوں خراب رہے۔ دیکھیں، جب پاکستان بنا تو اس وقت جو پختون علاقوں کے جو رہنما تھے، باچا خان اور ایون بلوچ علاقوں کے جو رہنما تھے، غوث بخش بزنجو وغیرہ، وہ لوگ قیام پاکستان کے حامی نہیں تھے، اور خود افغانستان بھی قیام پاکستان کا حامی نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ رہنما اور خود افغانستان، دیکھیں تاریخی طور پر کابل سے لے کر کلکتہ تک راستہ کھلا رہا ہے، اور بے شمار یہاں سے پٹھان اور افغان لوگ جا کر کلکتہ تک، بمبئی میں، دلی میں کاروبار کرتے رہے، رہتے رہے۔ ٹیگور کا ایک کہانی ہے کابلی والا، جس میں انہوں نے ایک پٹھان کی ہی کہانی بتائی ہے کہ جو کہ وہاں بنگال میں جا کے کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تاریخی طور پر علاقہ کھلا رہا، اور جب قیام پاکستان کی بات آئی تو ظاہر ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو کھلا راستہ ہے اتنا ہزاروں کلومیٹر کا، پورا علاقہ، پورا یعنی برصغیر کھلا ہوا تھا۔ پاکستان بننے سے ان کو یہ خدشہ تھا، اور وہ خدشہ درست بھی تھا، کہ بیچ میں جو ہے وہ ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور جو ایکسس ہے، جو رسائی ہے پورے بر صغیر میں، جس سے مطلب یہ کہ کاروبار کے مواقع، جاب اپرچونٹیز جس کو ہم آج کہتے ہیں، ملازمت کے مواقع، آنے جانے کے مواقع، وہ سارے متاثر ہوں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی وجہ یہی تھی، کیونکہ باچا خان بھی اور بزنجو جیسے لوگ بھی اور خود افغان حکومت بھی یہ چاہتی تھی کہ یہ راستہ کھلا رہے۔ پاکستان جب بن گیا تو یہ دیکھا افغانستان نے بھی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے لیے ایک رکاوٹ بیچ میں آ گئی ہے۔ تو جس کی وجہ سے افغانستان نے پاکستان کو شروع میں تسلیم بھی نہیں کیا، بلکہ مخالفت کی۔ جب پاکستان کی ممبرشپ کی بات اقوام متحدہ میں ہوئی تو اس طرح سے شروع سے ہی پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اچھا، جو ہمارے مقامی رہنما تھے، باچا خان صاحب اور بزنجو صاحب، انہوں نے پھر اپنی پالیسی بدلی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جی پاکستان ایک حقیقت بن چکا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ لیکن پاکستان کی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کی یہ بات کبھی نہیں مانی کہ وہ پاکستان کے اصل وفادار ہیں، اور وہ ہمیشہ ان پہ الزام ہی لگاتے رہے کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجہ تھی تعلقات خراب رہے ہونے کی۔ اچھا، یہ بتائیں مجھے اس کے ساتھ ساتھ کہ جنرل ضیاء الحق کی افغان جو مجاہدین تھے ان کی مدد کرنا کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا؟ درست نہیں تھا۔ وہ جو آپ نے کہا نا کہ اس میں کیا کردار تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد دونوں ممالک جو ہے، چونکہ تعلقات خراب تھے تو دونوں ممالک ایک دوسرے کی اپوزیشن کی مدد کرتے رہے اور الزامات بھی لگاتے رہے۔ تو وہ الزاموں کا سلسلہ، جو الزامات کا سلسلہ، وہ 70-75 سال سے چل رہا ہے۔ اچھا، اور اس میں جو بنیادی ٹرن آیا وہ 1970s میں آیا۔ 70s میں یہ ٹرن آیا کہ بہت سارے وہاں کے، جب سردار داؤد نے افغانستان میں حکومت پر قبضہ کیا تو اس کے بعد بہت سارے افغان جو ہیں وہ رہنما، خاص طور پہ مذہبی ملا جو تھے، وہ جس میں حکمت یار وغیرہ بھی شامل ہیں، وہ پاکستان آئے، جن کو ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت ہی تھی کہ انہوں نے بھی ان کو پناہ دی۔ لیکن زیادہ ٹرن آ گیا جب وہاں انقلاب آیا 1978 میں، اور اپریل 1978 میں، جس کو وہ انقلاب ثور کہتے تھے۔ تو اس انقلاب میں وہاں پر جو تھی وہ ایک بائیں بازو کی جو پارٹی تھی وہ برسر اقتدار آ گئی۔ اس کے دو گروپ تھے، ایک پرچم اور خلق، دونوں گروپوں نے مل کر حکومت بنائی، اور اس کے نور محمد ترکی جو تھے وہ اس کے سربراہ بنے۔ لیکن وہ زیادہ عرصے جتنی تیزی سے انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی، اس کو وہاں مزاحمت کا بڑا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک دم سے جو قبائلی معاشرہ ہے وہ آگے بڑھ کے سوشلسٹ معاشرے میں داخل ہو جائے۔ تو جس کے نتیجے میں پھر ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ پھر حفیظ اللہ امین جو ایک مخالف دھڑے کے تھے، ان کے ساتھیوں نے نور محمد ترکی کو قتل کر دیا۔ یہ غالباً بات ہے ستمبر 1979 کی، 79 کی۔ لیکن اس کو سوویت یونین نے پسند نہیں کیا، اور پھر 2 مہینے بعد جو ہے، یعنی دسمبر 1979 میں سوویت فوجیں جو ہیں وہ افغانستان میں داخل ہوئیں۔ اچھا، جب سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو پھر وہاں سے بڑے پیمانے پہ مہاجرین پاکستان آنا شروع ہوئے، اور وہ ایک موقع تھا کہ جب جنرل ضیاء الحق کو ایک موقع ملا کہ وہ خود اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس بین الاقوامی جنگ میں کود پڑیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ضیاء الحق کی طرف سے مجاہدین کی اتنی کھلم کھلا مدد کرنا، امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلنا، اور اس پورے علاقے کو مزید جنگ کی طرف جھونکنا جو ہے وہ ایک صحیح فیصلہ نہیں تھا۔
اچھا، ہم جو ہے اب تازہ ترین صورتحال کی طرف آتے ہیں. کیا اب طالبان کا کابل پہ قبضہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، اور پہلے بھی نہیں تھا. دیکھیں، یہ پچھلے 40 سال میں 1980 سے جو سیاست چل رہی ہے اس خطے کی، اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے پہلے مجاہدین کی مدد کی. اچھا، مجاہدین جو تھے وہ بھی زیادہ تر ملا تھے، مذہبی رہنما تھے، اور وہ جو ایک سوویت گورنمنٹ اور جو پی ڈی پی ہے وہاں کی افغانستان کی تھی، جو نجیب اللہ جس کے رہنما بعد میں بنے، پھر بیچ میں ببرک کارمل بھی رہے، ببرک کارمل کے بعد نجیب اللہ آئے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ذرا اس سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے جائیں. لیکن پاکستان کی مدد سے مجاہدین نے وہ کوششیں ناکام بنا دیں، اور جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو روس نے مدد پہ سے ہاتھ کھینچ لیا. تو وہ پورا 80 کا عشرہ جو تھا وہ پاکستان نے جو ہے مجموعی طور پر جو کردار ادا کیا، اس سے اس پورے خود کو نقصان پہنچا. اور اس کے بعد 1990 کے بعد جو ہے وہ مجاہدین وہاں پر قبضہ تو کر پائے کابل پہ، لیکن وہ آپس میں لڑتے رہے. اچھا، اس کا بھی نقصان ہوا. تو اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1980 سے 1995-96 تک 15 سال ایک شدید قسم کی خانہ جنگی رہی، جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ طالبان وہاں پر برسر اقتدار آئے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ پاکستان کی پوری سپورٹ ان کو تھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا تو صرف 3 دنیا کے ممالک تھے جنہوں نے طالبان کو ایک حقیقی اور آئینی اور قانونی حکومت کے طور پر تسلیم کیا تھا. وہ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، انہوں نے تسلیم کیا تھا. تو 5 سال بعد صورتحال تبدیل ہو گئی. 5 سال کے بعد جو ہے وہ جب امریکہ پہ حملے ہوئے تو 2001 میں امریکہ نے پھر طالبان کی حکومت کو ختم کروایا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف نے راتوں رات اپنی پالیسی تبدیل کی، اور وہی طالبان جو پاکستان کے منظور نظر تھے ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں. لیکن وہ بھی 4-5 سال یہ چلا. لیکن اس دوران میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا، اور جو یہ جنرل پرویز مشرف خود اپنے انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں، اور وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے شروع میں جو ہے وہ امریکہ کی بھی مدد کی اور حامد کرزئی کی بھی مدد کی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حامد کرزئی جو ہے وہ افغانستان کی طرف جھکاؤ رکھ رہے ہیں اور انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں اور ان کو قونصل خانے بنانے کی اجازت دی ہے، تو پھر خود جنرل پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ پھر ہم نے دوبارہ سے طالبان کی مدد کرنا شروع کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ یہ الزامات لگے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف تو امریکہ سے نیٹو کا اتحادی ہے. ہاں اتحادی ہے اور ان سے پیسے بھی لے رہا ہے، اور دوسری طرف درپردہ طالبان کی مدد کر رہا ہے. یہ رہا، تو جس کا پاکستان کو نقصان ہوا. تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ اب اگر طالبان وہاں آ گئے تو یہ پاکستان کے حق میں، یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگا. اس لیے حق میں نہیں ہوگا کہ طالبان بھی جس طرح کی حکومت وہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر وہ ایک پرانی، یعنی 1000 سال پرانا طرز حکومت اور 1000 سال پرانی وہاں سزاؤں کا دور، اور عورتوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے اور جو سلوک انہوں نے کیا ہے اور جس طرح بربریت کا وہ مظاہرہ کرتے رہے، وہ دوبارہ واپس آنے والا ہے. تو اس طرح سے طالبان کا اقتدار میں آنا، پہلی بات تو یہ کہ مشکل بہت ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ کابل پہ قابض ہو بھی گئے تو دنیا کی طاقتیں اس کو میرا نہیں خیال کہ تسلیم کریں گی، اور پھر یہ علاقہ مزید ایک طویل عرصے تک خانہ جنگی کا شکار رہے گا. آپ نے کہا کہ سزاؤں کا دور آنے والا ہے، تو وہ تو شروع ہو چکا ہے. ہم نے دیکھی ہیں ویڈیوز جن میں وہ سزائیں دے رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو طویل عرصے سے ہم لوگ بھگت رہے ہیں روس افغان وار کے بعد، جو ہے آج تک پاکستان افغانستان کی طرف سے مسائل کا شکار رہا ہے، اور خود پاکستان میں 40 لاکھ کے قریب ابھی اس وقت افغانی موجود ہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ سارے معاملات ہیں، کچھ شاہ محمود قریشی کے بیانات ہم سنتے ہیں یا عمران خان کے بیانات ہم سنتے ہیں، وزیر اعظم کے، تو کیا آپ کو کہیں لگتا ہے کہ اب پاک افغان تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ طالبان، جیسے میں نے کہا نا کہ طالبان کا کابل پر قبضہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے، جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ تقریباً کر لیا، جیسے جوزجان کا علاقہ، شمالی افغانستان کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا، وہاں پر امریکہ نے شدید بمباری شروع کر دی ہے B-52 کے ذریعے، اور سینکڑوں کی تعداد میں طالبان مارے جا رہے ہیں. تو یہ واضح یہ کرتا ہے کہ امریکہ اتنی آسانی سے طالبان کو کابل پر قابض ہونے نہیں دے گا. تو تعلقات کیسے بہتر ہوں گے؟ تعلقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پہلے بھی، جب وہاں پر ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت تھی، اس وقت پاکستان کو ڈاکٹر نجیب اللہ کے خلاف جو قوتیں تھیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا،
اسی طرح اس وقت بھی پاکستان کو، جو پاکستان پہ بین الاقوامی طور پہ الزام لگتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہا ہے، اس سے دور ہونے کے لیے پاکستان کو طالبان کی مذمت کرنی چاہیے اور کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم طالبان کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم اب ازبکستان جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ عنقریب کابل پہ فتح حاصل کرنے والے ہیں. یہ رویے غلط ہیں، اس سے پاکستان مزید آئسولیٹ ہوگا اور مجموعی طور پر اس کا پاکستان کو لانگ رن میں نقصان ہوگا. پاکستان مزید تنہائی کا شکار ہوگا اور بین الاقوامی برادری میں پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہوگی. مطلب یہ تسلسل برقرار رہے گا جو 1978 سے جاری ہے. جی 1980 سے کم از کم جو جاری ہے جو تسلسل، اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کھل کر طالبان کی مذمت کرے اور کہے کہ بھئی ہم طالبان کے ساتھ نہیں ہیں اور طالبان جس طرح کی حکومت وہاں قائم کرنا چاہتے ہیں وہ 21ویں صدی میں چل نہیں سکتی. اس طرح کی بربریت کی سزائیں اور اس کا دور حکومت، اس کو واپس لانا اس پورے خطے کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا اور اگر یہ ہوا تو پھر دنیا پاکستان کو الزام دے گی کہ پاکستان نے یہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.